بہروں بر پروردگار بہروں بر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد. جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں یہ بات. ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں. حاصل کرتے ہیں ان سے اپنے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن پیام صبح میں یہ ہوتا ہے. پیر، منگل، بدھ، جمعرات ہم قرآن کریم کی کسی آیت پر یا چند آیات پر یا کسی موضوع پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے اور سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو حالات حاضرہ سے جوڑتے ہیں کہ آج یہ قرآن کریم جو ایک زندہ کتاب ہے یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. خواتین و حضرات، لیکن سوال و جواب یہ بہت ضروری ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے ہمارے ذہنوں میں، اور خاص طور پر ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کے ذہنوں میں، ہماری یوتھ کے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے. کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی ویڈیو کوئسچنز پاکستان کے کچھ شہروں میں کھڑے ہو کر، وہ بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں. آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب. مفتی محمد نجیب صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا بڑا مقبول اور ممتاز نام. پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا. آج کے جو جدید مسائل ہیں، نئے مسائل، ان کا ادراک بھی رکھتے ہیں اور ان کا حل پیش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی. تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری محمد سعد صاحب. ایک اور معروف نام ہمارے ملک کا. خواتین و حضرات، قاری محمد سعد صاحب، اللہ اکبر، کیا ایک لہن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ سورہ مائدہ کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے. قاری محمد سعد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ اکبر. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ما شاء اللہ. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. ولا يجرمنكم
يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله اللہ اکبر. إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری محمد سعد صاحب نے سورۃ المائدہ آیات 8 اور 9 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال فرزانہ خاتون ہے کراچی سے. ان کا سوال سمپل سوال اور تقریباً ہر گھر کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. 22 سال کا بچہ ہے. وہ چاہتی ہیں کہ یہ سچا پکا مسلمان بن جائے. وہ کہتی ہیں، لمبا سوال ہے کہ اس کی ایک جاب ہوئی ہے حال ہی میں، لیکن اس جاب کا ماحول ایسا ہے، بڑا ماڈرن ماحول ہے، بڑے مسائل لکھے ہیں انہیں پریشانی یہ ہے کہ کہیں یہ بچہ بگڑ نہ جائے. تو اس کی تربیت کے لیے مفتی صاحب میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں انیک بھائی، بچے کی تربیت تربیت کے جو مدارج ہیں جی، اس میں یہاں تو جس ایج گروپ کا آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے 22 سال، جی، اس کے اندر کوئی نئی چیزیں انکلکیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پیچھے سے تربیت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھیں، دو ہمارے یہاں بہت اہم ایجز ہیں جس کے اندر عام طور پہ کوتاہی ہو جاتی ہے. ایک 8 سے 12 سال اور ایک 12 سے 16 سال. پھر ایک تیسرا ایج گروپ ہے جو 16 سے 18-19 سال کا ہے. ان تینوں کے اندر اس کے اندر ڈیفرنٹ ہارمون چینجز آتی ہیں، تو آپ کو ڈیفرنٹ تربیت کے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. لیکن سب سے بنیادی چیز یہ کہ اگر آپ نے ایمانیات کا بیج اس کے اندر بویا ہوا ہے، اس کا قرآن کریم سے تعلق ہے، نمازوں کا وہ بچہ پابند ہے اور آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے اس کے ماحول اس نے آپ کو بتایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے گھر کا ماحول مضبوط بنا لیں.
دیکھیں اس کو پیٹرول چاہیے نا، اس کو ایمانی پیٹرول چاہیے. آپ نے جس جگہ رکھا ہے وہاں تو پیٹرول مل نہیں رہا، اب اس کو اس روحانی پیٹرول اس کو کہاں سے ملے گا؟ تو آپ گھر کے اندر وہ ماحول بنا لیں، نہیں تو کسی کونوا مع الصادقین، کسی اللہ والوں کی مجلس میں جا کے کچھ وقت اس کو جوڑیں تاکہ وہ وہاں پر جا کے محفوظ رہے. وہ جو چیزیں آئیں کے اپنے مضر اثرات ہیں وہ اس پہ پڑیں گے. اب اختیاری غیر اختیاری طور پہ اس سے متاثر ہوئے بغیر وہ رہنی، آدمی کی فطرت ہے، آدمی ماحول سے غیر اختیاری طور پہ متاثر ہوتا ہے. تو پھر اس میں رہتے ہوئے اس بات کا احساس، گناہ کا اور نیکی کا احساس قائم رہے. یہ احساس قائم ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق ہوتی رہتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ احساس مٹ جائے نا پھر بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر گھر کا ماحول مضبوط رکھیں وہ. اور سب سے بڑا وظیفہ جو ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں، بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا وظیفہ ماں باپ کی دعا ہے. اپنے لیے دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام رکھیں، دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام رکھیں. لیکن سب سے اہم بات یہی ہے کہ اگر پیچھے سے یہ تربیت اور اٹھان مضبوط ہے تو انشاءاللہ اس ماحول میں بھی یہ بچہ محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. اور اگر یہ بنیاد کمزور ہے تو پھر یہاں محنت بہت دگنی چوگنی کرنی پڑے گی. ورنہ آپ کی محنت دگنی چوگنی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو پریزرو کرنا ہے. اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے جو پیچھے کی تربیت پرورش ہے آپ کی، اس کے اعتبار سے پریزرو کرنا ہے اس کو. پریزرویٹو آپ نے اس کے لیے یہی ہے، اپنے گھر کا ماحول ہے، مسجد کا ماحول ہے، کسی اللہ والے کا ماحول ہے، وہ آپ اس کو جوڑ کے رکھیں جس سے اسے نیکی کا شعور، بدی نیکی بدی گناہ نیکی حسنات، یہ سب اس کا تصور واضح رہے تاکہ اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے. حلال اور حرام، حلال حرام، حق باطل، اس کے درمیان جو تمیز ہے وہ برقرار رہے. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ تربیت، جن بچوں کی مائیں لوری میں درود شریف سناتی ہیں ان بچوں کے بگڑنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. بھائی کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ ایک ایسا بیج پیوست ہو جاتا ہے، جا کے ایسا بیج پیوست ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ پھر انشاءاللہ اس قسم کی تھپیڑوں سے، اس قسم کی ہواؤں سے، ماحول کے تھپیڑوں سے وہ درخت اپنی جگہ ایمان کا مضبوط رہتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. اور ایک گیپ نہیں آنے دیں جسے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن گیپ. ایک تعلق برقرار رکھیں روزانہ کی بنیاد پر. یہ بہت ضروری ہے. آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا چیز جو ہے نا وہ یہی ہے. یعنی کوشش کریں کہ اس کا وقت خلوت میں نہ گزرے، آپ کے ساتھ گزرے. اور آپ ٹائم نکالیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں. بھئی کیسا رہا تمہارا؟ کم از کم 1 گھنٹہ، کم از کم رات کا کھانا ضرور ساتھ کھائیں. آپ رات کا کھانا کم از کم رات کا کھانا ساتھ کھائیں. اور جو اس کی پسند کے موضوعات ہیں یا اس کی سطح کے موضوعات ہیں اس سے بات کریں، ان سے معلوم ہو کہ ہاں ہمارے درمیان ایک تعلق ہے اور یہ مضبوط تعلق ہے، یہ سچا تعلق ہے، یہ اخلاص پر مبنی تعلق ہے. میں جو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یعنی ماں ہیں یہ، ان کے والد بھی ہوں گے، یعنی ان کے شوہر، اس بچے کے والد، یہ بیٹھ کے بات کریں کہ تو ہاں آنے والا کل کیا ہے، کیسا ہے، تم کیا کر رہے ہو. لیکن سب سے اہم بات یہ کہ حلال حرام، سچ جھوٹ، حق باطل، ایک تمیز ضرور سکھا دی جائے، اندر اتر جائے یہ تمیز. اندر یہ شعور جو ہے نا، بس یہ پیدا کر دیں آپ، یہ نیکی کا شعور پیدا کر دیں تو بس یہ بہت بڑا کام آپ نے کر دیا، نیکی کا شعور پیدا. اور دوسری بات، ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی وہ ایسا سوال کرے انیف صاحب تو اس کو جھڑکے نہیں، کسی عالم سے پوچھ کے، کسی سے پوچھ کے اس کا جواب دیں. اس کو اس کو مطمئن کریں، اس کو لاجواب نہ کریں. لاجواب کرنے سے آج کے اس بچے کو اگر آپ لاجواب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ سے دور ہو جائے گا. پھر یہ سمجھے گا کہ وہ والی بات جو آپ ابھی انٹرو میں آج کہہ رہے تھے کہ پھر تو شیطان اس کے دماغ میں یہ ڈالے گا کہ بھئی دین کے اندر جو ہے نا ہمارے مسائل کا، ہمارے آج کے مسائل کا حل ہی نہیں. جی اور نعوذ باللہ کہ ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ ہے. تو ہماری ہمیں نعوذ باللہ کے بیکورڈ نیس کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو ہماری جہالت جو ہے وہ اس بات کا سبب نہ بنے کہ وہ بیچارے کے اندر یہ غلط تاثر آئے. کیا ہمارے دین سے زیادہ ماڈرن دین، جدید دین کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، قیامت تک کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس نے آپ کی قیامت تک آنے والی ہر ضرورت کا حل رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اقبال کا ایک جملہ یاد آیا مجھے. کیا جملہ لکھا ہے اقبال نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد، آپ کی بعثت، عہد قدیم کا خاتمہ
اور عہد جدید کا آغاز ہے. بے شک بے شک، عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. کیا جملہ اقبال نے لکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک وہ کمیونیکیشن ہو، بچوں سے تعلق ہو، اس کا رشتہ ہو، ایک لمس کا چھونے کا رشتہ ہو، تاکہ جب ہم چھوتے ہیں بچوں کو تو بچوں کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال بڑا اہم سوال ہے جس پر غور نہیں کرتے عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں. سوال یہ ہے کہ ایک شخص مالدار تھا، صاحب نصاب تھا، استطاعت تھی، مگر اس نے حج نہیں کیا. پھر کیا ہوا کہ حالات اس کے خراب ہونے شروع ہو گئے، حالات خراب ہوئے، کمزور ہو گئی معیشت اس کی، مفلس ہو گیا، اور ایسے میں اس کا انتقال ہو گیا. اس شخص یعنی اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد. دیکھیں، ایک بات تو یاد رکھیے کہ یہ اسی لیے سب حضرات اور علماء اکرام اور احادیث میں کثرت سے آیا ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حج جلدی کرنی چاہیے، اس کے اندر تاخیر. یہ جو ہمارے معاشروں کے اندر عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہیں نا کہ پہلے یہ ہو جائے، پہلے وہ یہ ہو جائے، پہلے ایک اور چیز خطرناک آ گئی ہے کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو حج کرا لوں پھر حج کروں گا. بھائی حج تو تم پہ فرض ہے، تم نے حج کرنا ہے، پہلے اپنا فرض حج میں جلدی کرو، فرض حج فوراً ادا کرو، کیونکہ اس کی وعیدیں بہت سخت ہیں. تو اسی لیے اب یہاں پر اس آدمی کے جب حالات تونگری کے تھے، حالات بہت اچھے تھے، حج فرض ہو گیا اس کے اوپر. جی ہاں. اب اس میں تاخیر کی اور خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کوئی فقر کی حالت آ گئی، وہ فقیر ہو گیا. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ حج کی فرضیت باقی رہے گی، حج ساقط نہیں ہوگا اس سے. اچھا. حج فرض رہے گا. اب اس کے ذمہ کیا تھا؟ اس کے ذمہ یہ تھا کہ یہ اس حج کو ادا کرتا. نہیں تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ وصیت کرے. اگر حج فرض ہو گیا ہے، حج ادا نہیں ہوا ہے، تو وصیت کرنا واجب ہے کہ بھائی میرے مال سے، میرے ثلث مال سے حج ادا کر دیا جائے. مال ہی نہیں ہے اس اب کو. اگر اس نے کوئی مال ہی نہیں چھوڑا تو گناہگار ہے وہ، ظاہر سی بات ہے. فرض چھوڑ کے اب ورثہ اگر اپنی طرف سے حج ادا کر دیں تو انشاءاللہ اس کی طرف سے قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے. اللہ جل شانہ قبول فرمائیں گے کہ حج بدل وہ ادا کر دیں. ورنہ حج بدل واجب تو جب ہوتا ہے کہ جب کسی نے وصیت کی ہو. یہاں پر وصیت تو ہے نہیں. اگر کوئی وارث اپنی طرف سے ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گا. اور اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں. ان پلاننگ کے دوران جو سب سے بڑی پلاننگ ہے وہ وصیت کی ہے کہ اس کے اندر اپنی وصیت لکھے اس بات کو کہ بھائی میں نے حج نہیں کیا ہے، میری طرف سے میرے ثلث مال سے حج ادا کر دیا جائے. اور خاص طور پہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ بھائی یہ حقوق اللہ ہیں جو فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے. اور حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، اگر جو آپ پہ واجب ہیں اور اس کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے تو پھر وصیت لکھنا بھی ضروری ہے. یعنی وہ پھر معاف نہیں ہوگا. نہیں، معاف نہیں ہوتا ہے وہ. اچھا. معاف نہیں ہوگا، حج تو ادا کرنا ہوگا. آدمی یعنی اس پہ گناہ تو تھا ہی اس آدمی کے اوپر، کیونکہ اب یہ گزری ہوئی بات کر رہے ہیں تو وہ موجود نہیں ہے تو اس لیے بات ہو رہی ہے. تو اس پہ استغفار اور توبہ اگر کی ہوگی تو اللہ جل شانہ نے معاف کیا ہوگا. استغفار اور توبہ ہے. ورنہ استغفار اور توبہ سے عمل جو ہوتا ہے وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی اور قضا تو باقی رہتی ہے. گویا یہ کیا ایسی ہی بات ہے کہ زکوٰۃ مجھے دینی چاہیے تھی لیکن زکوٰۃ میں نے نہیں دی، میں اہل ثروت میں تھا، میں صاحب نصاب تھا، نہیں دی، پھر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہو گئے، اب زکوٰۃ دینے کی اہلیت نہیں، لیکن جو زکوٰۃ جو بنتی تھی مجھ پر جو نہیں دی میں نے تو اس کا گناہ رہے گا. تاخیر کا گناہ تو رہے گا نا، اور ادائیگی بھی واجب رہے گی. ٹھیک. یعنی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، ایک تو تاخیر کی. ٹھیک. حکم یہی تھا کہ جس وقت واجب ہوئی تھی ادا کر دو. ٹھیک. آپ نے کسی وجہ سے بھی اس موقع پہ نہیں دی اور اب اتنا مال نہیں رہا تو وہ پیسہ تو واجب رہا ہے آپ کے اوپر، زکوٰۃ تو دینی ہے. زکوٰۃ دینی ہے. ہاں، حقوق اللہ ہے وہ. ٹھیک. اچھا، اب یہ جو حج کا معاملہ ہے، اب وہ شخص صاحب استطاعت تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور مفلسی میں انتقال ہو گیا، حج کو تو اس نے چھوڑ دیا، وہ گناہ ہے، تو کیا اس کی اولاد
اس کے حج کے بدلے کسی اور کو حج پہ بھجوا بھیج سکتی ہے، حج بدل کروا سکتی ہے، کرا سکتی ہے، خود جا سکتی ہے، حج بدل کرا سکتی ہے، کرانا چاہیے بلکہ ایسے کرانا چاہیے کہ ہمارے والد حج نہیں کر سکے تھے تو اور بہتر ان پہ یہ حج ہے فرض تھا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ والد خود ہی حج کر لے۔ سب سے بنیادی بات ہے نا، اس میں تو تاخیر کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اعمال کے اندر، حج کے معاملے کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ساری ہمارے یہاں چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ کام کر لوں گا، بیٹی کی شادی کر لوں گا، کوئی نوکری اچھی ہو جائے، گھر بنا لوں گا، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بہانے ہیں۔ اللہ جل شان جو فرض ہے اس کو ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالی، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، اللہ یہ مال واپس لوٹاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی باقی سارے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حج کے اندر حج کو نہیں مؤخر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے جو بات فرمائی کہ حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوئی بھی نیکی ہو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور خدا نہ خواستہ کوئی نافرمانی ہو اللہ تعالیٰ کی، کوئی گناہ کا احتمال ہو، تو جتنی تاخیر ہو سکتی ہے اس میں تاخیر ہوتی رہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، اس کے ارتکاب کا مجھے کوئی خدشہ ہو تو اس کو آگے بڑھا دے اس کو، لیکن نیکی میں عجلت بالکل بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، عبدالعزیز صاحب خیرپور سے، ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے، یعنی قصاص۔ اگر ایک شخص کسی کو پیسے دے کر کسی کا قتل کروا دیتا ہے تو کیا قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے گا جس نے پیسے دے کر قتل کروایا؟ دیکھیں وہ سبب بنا ہے، اب یہ قاضی کی قضا کے اوپر ہوگا۔ ایک تو خود کوئی کر نہیں سکتا ہے کچھ بھی، قتل قصاص اور دیت جو ہے یہ قاضی کی قضا کے اوپر ہے، یہ انسان خود فیصلے نہیں کر سکتا۔ یہ انسان یہ تو قاضی کی عدالت میں جائے گا، قاضی کی عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ سبب حقیقی ہے، یہ سبب بعید ہے، سبب قریب ہے، کس درجے کا سبب ہے یہ۔ اصل تو وہ جو قاتل ہے، قتل کرنے والا ہے، اصل تو وہ ہوگا۔ ہاں یہ اس کا سبب بنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر بھی جو ہے وہ کوئی تعزیر جاری کر دے۔ اچھا، ہاں تعزیراً اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صرف قاضی پر، قاضی وقت پہ کہ قاضی کیا فیصلہ قصاص کرتا اور ہے۔ دیت یہ مسائل جو ہیں عوام الناس کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عوام الناس قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ ٹھیک ہے، یہ قاضی کا فیصلہ ہے، قضا فیصلہ کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راشد علی بیگ صاحب کا سوال ہے کہ کیا ہم طواف یا سعی کرتے ہوئے جراثیم سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں؟ آج کل پھر آگے لکھتے ہیں کہ وہ جو بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، تو بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، وہ اس وقت حرم کعبہ میں ہیں اور وہ ماسک استعمال کر رہے ہیں ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، لیکن لوگوں نے اعتراض کیا ہے ان پر کہ آپ یہ 2 کپڑوں میں ہیں آپ، تو اس میں آپ استعمال نہ کریں۔ دیکھیے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر تو یہ معذوری کی بنیاد پہ یا کسی بیماری سے بچنے کے لیے، یا کوئی سانس کی بیماری ہے اور وہ اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا کوئی اس قسم کی وبا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ یہ اگر ماسک پہن رہا ہے، تو اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مستقل نہ لگائے رکھے اس کو، مستقل نہ لگائے رکھے۔ تھوڑا عرصے اگر کچھ وقت کے لیے پہن لیا ہے تو پھر تو وہ صدقہ دے دے، لیکن اگر مثال کے طور پہ 24 گھنٹے پہنا رہے گا تو پھر جزا ہوگی اس کی، پھر تو اس کو جزا دینی پڑے گی، پھر تو سختی ہوگی۔ اسی لیے جو ہے نا وہ کوشش کی جائے کہ بہت تھوڑے، جس وقت طواف کیا اس کے بعد اتار دے اس کو، بس پھر جب دور بیٹھا ہوا ہو تو اس وقت اتار دے۔ مستقل لگائے رکھنا احرام کی حالت میں درست نہیں ہے، اور اگر لگائے مجبوری ہے لگائے رکھی تو پھر دم دینا پڑے گا۔ اچھا، ایک 24 گھنٹے تک اگر لگائے رکھا تو پھر دم دینا ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ نعیم صاحب کا سوال ہے کہ کس عمر میں بچے اور بچی جو ان کے ساتھ رہتے ہیں کمروں میں، ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو حکم یہ ہے کہ بچوں کو جب یہ بڑے ہو جائیں 6-7 سال کی عمر میں ان کو الگ کر دینا چاہیے۔ اچھا، 6-7 سال کی عمر میں؟ ہاں، اچھا، اور ورنہ 9 سال کی عمر میں تو ضرور الگ کر دینا چاہیے، لیکن بعض بچیوں کی اٹھان 9 سال سے پہلے بھی ہوتی ہے، تو بچوں کے بستر الگ کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔
اب یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد ان کو ایک بلوغت، اور ظاہر ہے کہ بچیوں میں بلوغت جلدی آتی ہے، تو اس کا ذمہ داری ہے یہ۔ اگلا سوال ہے محمد ناصر صاحب کا کراچی سے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل دکاندار اور ٹھیلے سبزی والے بھی سودا سلف فروخت کرتے وقت قسمیں بہت کھاتے ہیں۔ سودا اور سامان فروخت کرتے وقت قسمیں کھانا شرعاً کیسا ہے؟ ناجائز ہے، شرعاً ناجائز ہے، مال میں بے برکتی کا سبب ہے، قسم نہیں کھانی چاہیے اس موقع پر۔ یہ کوئی قسمیں کھانا جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، مال میں بے برکتی آتی ہے، اور شرعاً یہ جائز بھی نہیں ہے کہ ذرا سی بات پہ اور مال بیچنے میں، اور کہ یہ مال اتنے کا پڑا ہے مجھے، اور اس بات پہ قسم کھا لینا، جی ہاں، تو یہ جو ہے وہ نامناسب، غیر مناسب عمل ہے، اور شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد جاوید صاحب فیصل آباد سے، اذان فجر کے بعد مسجد میں جا کر تحیت المسجد یا تحیت الوضو پڑھ سکتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فجر کی اذان کے بعد نفل نہیں ہے۔ اچھا، فجر کی اذان کے بعد بس فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 سنتیں ہیں، فجر کی 2 سنت پڑھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نعیم صاحب اسلام آباد سے، کیا قبلہ رخ تھوکنا شرعاً منع ہے؟ ایک بزرگ اس سے منع فرما رہے تھے۔ بس ادب سوال کے خلاف ہے، ادب کے خلاف، ادب کے خلاف ہے، بالکل ادب کے خلاف ہے، بلکہ کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا وہ بھی ادب کے خلاف، ادب کے خلاف ہے۔ بلکہ اگر بستر ایسی اس نہ ہو کہ قدم یعنی پیر قبلے کی طرف ہوں، یہ بھی خلاف ہے، ادب خلاف ہے، ادب ہے۔ پاؤں پھیلانا، تھوکنا اس طرف، تو یہ سب چیزیں ادب کے خلاف ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز۔ اور ایک چیز جو ہے وہ حرام ہے، وہ ہے پیشاب پخانا اس طرف منہ کر کے کرنا۔ ٹھیک، یہ ہمارے ہاں بہت بڑی کوتاہی ہے، ٹوائلٹس میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ حرام ہے۔ اور نہ بعض دفعہ تو آدمی کو ہوٹلز میں ٹھہر رہا ہوتا ہے تو اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی ہے صحیح، کہ قبلہ کہاں پر ہے اور یہ کیسا بنا ہوا ہے صحیح، ٹوائلٹ، تو اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چند ویڈیو کوئسچنز ہیں آپ کے لیے۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ٹائی باندھنا غلط ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جناب، دیکھیں، ایک زمانے میں علماء کا موقف یہ رہا کہ یہ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا یہ تھی کہ یہ شعار ہے عیسائیوں کا، حالانکہ بعد میں پھر تحقیق سے ثابت ہوا کہ اس کا ان کے شعار سے یا مذہبی تہوار سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہبی شعار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ ان کی مشابہت میں کرے گا تب تو مناسب نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا انہیں سے اٹھایا جائے گا، لیکن کوئی ایسی مشابہت نہ ہو اور صرف بطور لباس کے پہن لی جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے، بطور لباس کے پہننے کی گنجائش موجود ہے اس کی، لیکن اگر کوئی اس کو تشبہ کے لیے پہنتا ہے تو پھر وہ صحیح تو تشبہ کے لیے تو کوئی مسلمان نہیں پہنتا نا کہ یہ تشبہ، یہ شباہت ہو، نعوذ باللہ کہ کوئی صلیب نہیں، وہ تو تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ مسلمان تو کبھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی نا، اور نہ یہ ہے کوئی ایسی چیز، اور نہ اس کی کوئی ٹریسیبلٹی اس قسم کی ملی ہے کہ یہ کوئی مذہبی شعار کے طور پہ بنائی گئی، ایسی چیز نہیں، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو ایک لباس کی خوبصورتی کے لیے۔ ٹھیک، اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ نکاح کے بعد جو رخصتی میں کئی سال لگا دیے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بڑا اہم سوال ہے یہ، نکاح کے بعد رخصتی، اس میں تاخیر، اور یعنی اس سوال کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ کہاں تک تاخیر، کتنی تاخیر کر سکتے ہیں جس کی ہمیں دین اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، بہت لمبی تاخیر تو کرنی نہیں چاہیے، لیکن بعض دفعہ کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، ویزا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے رخصتی نہیں ہوتی۔ بعض جگہوں پر یہ معمول ہوتا ہے کہ منگنی وغیرہ کا کوئی معمول نہیں ہوتا، براہ راست نکاح کر دیا جاتا ہے،
اور نکاح اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ لڑکے اور لڑکی آپس میں گفتگو کریں تو گناہگار نہ ہوں. ظاہر سی بات ہے نامحرم ہوتے ہیں تو مناسب نہیں، لیکن اس کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہیے. رخصتی کر دینی چاہیے، رخصتی کو زیادہ طویل نہیں کرنا. اب اس کی کوئی ایسی محدود مدت کہ کہیں کہ دن اور مہینے یا اس کے وہ جس بنیاد پہ آپ نے جس عذر کی بنا پہ رخصتی، کوئی عذر کی بنا پہ تاخیر ہوگی، بلا عذر تو تاخیر ہے ہی نہیں اس کے اندر رخصتی کے اندر. تو وہ عذر جس درجے کا ہو اس کو دیکھ لیا جائے، وہ اس میں کہ کس درجے کا عذر ہے، کوئی پڑھنا ہے، کہیں آنا ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، کوئی چیزیں ہیں، اس کو دیکھ لیا جائے تو اس اعتبار سے ہوگا. لیکن بلا عذر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلا عذر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگلا سوال رکھتے ہیں آپ کے لیے. ارے بہروبر سوال مفتی صاحب سے میرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی ان سے قبر کا حساب یا عذاب کیسے لیا جائے؟ دیگار بہروبر. جناب دیکھیں قبر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ کو اس عالم کی طرح نہیں رکھا ہے. اللہ جل شانہ جو ہے وہ تو جیسے ہی آدمی کی روح پرواز کرتی ہے اس کا خیر شر عذاب ہر معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی حصی قبر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی قبر ہوگی تو خیر کا معاملہ یا شر کا معاملہ شروع ہوگا. وہ تو عذاب ہے یا اس کے لیے وہ قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے. وہ کیفیات تو جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے اس کے بعد سے وہ شروع ہو جاتی ہیں. اس کے لیے کسی حصی قبر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبر کے عذاب کے لیے قبر ہوگی تو قبر کا عذاب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال یہاں سے لے لیتے ہیں. سلمہ کامران صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ میں نے پہلے شوہر کے فوت ہونے کے بعد دوسری شادی کی ہے. میرے پہلے شوہر سے میری 2 بیٹیاں ہیں. اب جب بیٹیوں کی شادی ہوگی تو اصل باپ کا نام لکھا جائے گا یا میں اپنے دوسرے شوہر کا نام لکھوں گی؟ اصل باپ کا نام لکھا جائے گا. اصل باپ کا نام لکھا جائے گا، کا نام لکھا جائے گا جو ان کی یعنی حقیقی باپ جو ان کے حقیقی باپ تھے، جو ان کا انتقال ہو گیا یا جو بھی ہے بات. کیا فرمایا تھا انہوں نے کہ دوسری شادی انتقال کے بعد کی تھی یا جس؟ ہاں دوسری شادی میں نے پہلے شوہر کے فوت ہونے کے بعد دوسری شادی کی ہے. ہاں تو وہ جو فوت ہو چکے انہی کا نام لکھا جائے گا کیونکہ انہی کی اولاد، حقیقی اولاد انہی کی ہے نا. وہ ان کی تو سوتیلی اولاد ہے تو سوتیلے باپ کا نام نہیں لکھا جائے گا، حقیقی باپ کا نام لکھا جائے گا. حقیقی باپ کا نام لکھا جائے گا. اچھا بعض اوقات یہ جو بچوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو اس میں بچوں کا کہ جو حقیقی والد ہوتے ہیں اس کا نام نہیں لکھتے. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اچھا ہاں یہ خطرناک مسئلہ ہے. بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ بات. جو حقیقی باپ ہے انہی کا نام لکھنا چاہیے. اچھا. اور کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ اس بات کو انہیں بتا دیا جائے. اچھا. کیونکہ آگے چل کے پھر اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، کمپلیکیشنز ہیں. آگے نکاح ہے، نکاح نامے میں پھر اسی ولدیے سے پکارا جائے گا. نہیں تو اگر نکاح نامے میں جو جس آدمی نے اڈاپٹ کیا ہے باپ کے خانے میں اس کا نام لکھ دیا جائے تو کیا اس کا اثر نکاح پہ پڑے گا؟ نکاح پہ اثر نہیں پڑے گا، جھوٹ تو ہوگا. ہاں جھوٹ ہوگا، ساری زندگی جھوٹ رہے گا، ہر ڈاکومنٹ پہ جھوٹ آئے گا. برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے وہ پاسپورٹ یہ وہ ساری ڈاکومنٹس پہ جھوٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ سب پہ جھوٹ آئے گا. تو وہ جھوٹ تو یہ تسلسل ہے، تسلسل ہے، یہ جھوٹ جاریہ ہے، گناہ جاری ہے. گناہ جاری ہے. جھوٹ سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ جھوٹ سے بڑا گناہ. اس سے بچنا چاہیے. یہ خاص طور پہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ چیز اس میں بہت مسئلہ ہے کیونکہ ایموشنل مسئلہ ہے تھوڑا سا. بتانا نہیں چاہتے بعض دفعہ تو مشکل ہوتی ہے اور پھر وہ جب بڑی ایجز میں جا کے پتہ چلتا ہے تو وہ پھر اور کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے شروع سے ہی بتانا چاہیے اور شروع سے ہی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پہ آپ نے لکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے، بعض دفعہ مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ ٹریولنگ نہیں ہو پاتی، اس کے علاوہ آپ کے پاس بعض جگہوں کے ویزے نہیں ملتے ہیں، بعض جگہوں پہ ٹریولنگ نہیں ہوتی ہے، وہ گارجینس کو الاؤ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، صرف پیرنٹس کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے لکھ بھی دیا تو پھر آدمی استغفار کرے لیکن اس بچے کو ضرور بتا دے. کبھی بچے کو بتا دے. اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ والد کا نام کیا ہے، مثال کے طور پر کسی یتیم خانے سے جا کر بچہ لے لیا گیا اور انہیں یتیم خانے والوں کو نہیں معلوم کہ ہاں ایک لاوارث چلے پھر وہاں تو گنجائش بنتی ہے. اچھا وہاں گنجائش بنتی ہے کہ وہاں کسی نہ کسی کا نام تو دینا تھا. ہاں تو کسی نہ کسی کا نام تو دینا تھا، وہ ان کو بھی نہیں پتا تھا تو اس نے اپنا نام لکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے فرمائی ابھی یہ بات تو ابھی ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کیا یہ بات بچے کو بتانی ضروری ہے کہ
تم میری اولاد نہیں ہو لیکن میں نے اڈاپٹ کیا ہے؟ عمر کے کسی حصے میں جا کے بتا دینا چاہیے، پتہ چلی جاتا ہے۔ اچھا، نہیں، دینی تقاضا کیا ہے؟ کوئی ایسی واضح چیز تو میرے علم اچھا، میں نہیں ہے ایسی کہ میں آپ کو بتا سکوں ٹھیک۔ کہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک۔ لیکن اگر شاید نہ بھی بتائیں تو گنجائش ہوگی، تو کیونکہ ٹھیک۔ اس معاملے میں جہاں یتیم خانے سے لیا گیا ہے بچے کو، ٹھیک ہے، نسب تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں تو نسب پتہ ہی نہیں ہے نا بچے نہیں، کا۔ میں ایک عمومی ایک بات ہاں وہ تو بالکل واضح بات ہے، بالکل واضح بات ہے نا کہ اپنا نسب کبھی تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ کی خدمت میں۔ سارے بہروں پر روزہ رکھنے کی منت مانگ لی جائے اور نہ رکھا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ پردگار بہروں پر اچھا، یہ منت کے روزے ارشاد۔ دیکھیں وہ تو پھر آدمی 10 آدمیوں کو جو ہے وہ کفارہ کے طور پہ جو ہے وہ کھانا کھلائے، اگر آدمی نے روزہ نہیں رکھے ہیں تو روزہ نہیں رکھے گا اور منت مانی ہے تو یا تو وہ اس کو پوری کرے، نہیں تو پھر جو ہے وہ کفارہ دے دے، یعنی 10 آدمیوں کو صبح اور شام کھانا کھلائے۔ صبح اور شام 2 وقت کے کھانا دے، اور کھانے کا معیار وہی ہو جو میں کھانا کھاتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے دوسرا۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ سارے بہروں پر السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا والدین کے گناہوں کی سزا بچوں کو بھی ملتی ہے؟ دیگار بہروں پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلی مرتبہ یہ سوال اس انداز سے آیا ہے۔ یہ ایک عمومی بات سننے کو ملتی ہے کہ والدین کی سزا کیا بچوں کو مل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، آپ بتائیے، ہمیں سکھائیے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ والدین کی سزا اس کو ملے گی۔ اگر والدین کا گناہ ہے تو وہ، ہاں بعض چیزیں گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے اثرات اولاد پہ پڑتے ہیں، خدا نہ خواستہ حرام مال تھا تو یہ حرام مال کے اثرات جو ہیں وہ پھر اولاد پہ بھی پڑیں گے۔ اچھا، پرورش اگر حرام مال سے ہوئی ہوگی تو گناہ تھا وہ ماں باپ کا اور اولاد پہ بھی اس کا اثر پڑا، لیکن جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس کی سزا ملے گی، تو اس سزا جو ہے وہ تو ہر ایک کو اپنے اعمال کی ملے گی، ماں باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو نہیں ملے گی، ٹھیک۔ وہ اولاد کے اوپر سزا نہیں ہے۔ یہ تو کیونکہ ہر اللہ تبارک و تعالی نے سزا کے معیار میں یہ بنیاد رکھی ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اچھا، اب جیسے آپ نے بات فرمائی کہ ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، اور جب وہ حرام کھا رہا ہے تو یہ حرام کی رقم یہ بچوں کی پرورش میں استعمال ہو رہی ہے، تو اس حرام کی رقم سے ان بچوں کے بدن نشو و نما پا رہے ہیں، تو اگر بچوں میں کوئی بیماری، کوئی یعنی عذاب کی شکل ہوتی ہے تو یہ اعمال تو والدین کے ہوئے، باپ کا برا عمل، باپ کی حرام خوری، اولاد کی تربیت، تو وجہ تو باپ بنا نا؟ نہیں، وجہ تو باپ بنتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو وہ خیر اور برکت ہی کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کے لیے تو وہ عذاب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے تو کوئی وہ عذاب کی شکل نہیں ہوگی، اس کے لیے تو وہ عذاب نہیں، یعنی یہ باپ کا عمل ہے، باپ کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے لیے تو وہ رفع درجات کے سبب ہوگی، اس کی تو درجات کی بلندی کا سبب ہوگی، اس کی بیماری جو ہے اس کے لیے تو، کیونکہ یہ تو اس لیے نہیں ہے، وہ سبب بنا ہے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کے لیے، کیونکہ اس کے اوپر جو علاج کا خرچہ آئے گا، اس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ حرام جب آتا ہے تو وہ یا تو اسپتالوں کی نظر ہوتا ہے، یا تھانوں کی نظر ہوتا ہے، یا عدالتوں کی نظر ہوتا ہے، وہ انسان کو راست تو کبھی بھی نہیں آتا ہے۔ ہاں یہ نقصان، اور اس کے لیے وہ عذاب بنتا ہے کیونکہ اولاد کی نافرمانی ہوتی ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، یا اولاد کے اوپر جو ہے، یا گھر میں جو ہے وہ آفات و بلیات آتی ہیں اور یہ حرام پھر اسی میں لگ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے۔ لیکن اس میں یہ کہنا کہ یہ سزا مجھے ماں باپ کی وجہ سے ملی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک، ایسی کوئی بات نہیں، یعنی والدین کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کے اثرات اولاد پر اثرات پڑ سکتے ہیں، سزا نہیں ہوگی، یعنی عذاب نہیں ہوگا، یعنی بد اعمالیوں کی سزا بچوں کو نہیں ملے گی، نہیں، بچوں کو نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات۔ یہ ایک سمپل سا سوال ہے جنید صاحب کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے باہر جانے لگا تو ایک دوست نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ آپ کی قمیض کے بازو کے کف فولڈ ہیں، کیا نماز پڑھتے وقت شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے فولڈ کرنا اور قمیض کے بازو فولڈ کر کے نماز نہیں ہوتی؟ دوست کے بتانے کے بعد میں نے تو احتیاط کی،
لیکن کافی نمازی حضرات ایسے ہیں جو وضو بناتے ہیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے جلدی میں بازو نیچے نہیں کرتے، تو کیا ان کی نماز نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی. نماز، یہ انہوں نے سوال کیا ہے، جی یہ نماز ہو جائے گی. ہاں، لیکن یہ کہ کسی بھی لباس کو ایسی حیت اختیار کرنا لباس کی جو لباس کی حیت نہیں تھی اور آپ نے اس کی کوئی اور صورت اختیار کر لی تو وہ ہے غیر مناسب عمل. مکروہ لکھا ہے بعض علماء نے، لیکن نماز ہو جائے گی. نماز کے جواز میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. نماز ہو جائے گی اس میں؟ نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ ایک یعنی جو شلوار کا پائیں سے نیچا ہو ٹخنوں سے یا اوپر ہو، مطلب ایک ہے اس کا کیا ہونا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. سنت ظاہر سی بات ہے، عمل یہی ہے کہ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے شلوار. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے ٹخنے سے نیچے شلوار کر لی تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. نماز ہو جائے گی اس کی. یہ کہنا کہ اب نماز لوٹاؤ، یہ نہیں ہوگا. یا کسی نے آستین اوپر رکھی اس درجے کہ اس کی کوہنی نظر آ رہی تھی اور آستین وہ نیچے اس نے کرنا بھول گیا اور پھر نماز میں شامل ہو گیا، نماز پڑھ لی، تو اب یہ کہنا کہ آستین آپ نے نیچے نہیں کی تھی اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوئی، تو ایسا کوئی نہیں. نماز ہو گئی ہے. نماز ہو گئی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا، یہ اصل بات یہی ہے کہ ایسا لباس پہنے جو آپ دوسروں کے سامنے پہن کے جائیں تو آپ کو معیوب نہ لگے. ٹھیک ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اسی حیت میں کھڑے ہو جیسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. یعنی ایسا لباس پہن کے کھڑے ہونا کہ کوئی مہمان آ جائے تو آپ نہ جا سکیں. آپ نے فرمایا کہ جیسے وہ لباس پہن کر جائیں کہ جیسے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں. ذرا سا تھوڑا سا ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ یعنی اب نماز کے لیے میں جا رہا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. احکم الحاکمین کی علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. تو میں کیا اپنے باس کے کمرے میں جا سکتا ہوں؟ اس طرح نہیں جا سکتا. تو میں جب اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں تو مجھے ایک بات پورا ایک میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. اور یہ اسی طریقے سے ہی، اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر کہ اپنی لباس، اپنی وضاخطہ، اپنی فکری انتشار سب کو دور کر کے، یہ لباس کا انتشار ہے، لباس کے انتشار کو، فکر کے انتشار کو سب کو دور کر کے پھر نماز پڑھنی ہے. نماز تو المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس لیے اس میں کھڑے ہونے میں ادب، کوئی ایسی چیز جو ادب سے مانے ہو اس کو منع کیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے پھر ایک بات یہ بھی کہ ذہن میں یہ بات بھی موجود رہے کہ میں پروردگار کے حضور پیش ہوں. بزرگان اولیاء اللہ کانپتے ہوئے نماز پڑھا کرتے تھے. ایک نماز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز. اللہ اکبر. تیر نکال لیا گیا، احساس ہی نہیں ہوا، احساس ہی پتہ ہی نہیں چلا. اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں چلا. اللہ اکبر. تو میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر کا ترا ہو، ان لم تکن ترا ہو فہو یراک. اور اگر یہ نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے. اللہ یہ احسان کا درجہ ہے جو نماز میں مطلوب ہے. سبحان اللہ. نماز اس طریقے سے پڑھو. نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھنا، تو پہلے اپنے لباس، اپنی شکل کو اس کے مطابق بنانا جو نماز کی صورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حقیقت بھی ڈال دیتے ہیں. اللہ. تو آدمی کم از کم صورتاً اس ادب کے ساتھ کھڑا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ آپ اس طریقے سے کپڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، سست کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا، ایسا جیسے کوئی بوجھ ہے، بوجھل قدموں کے ساتھ کھڑے ہونا، پھر کپڑوں کے ساتھ کھیلتے رہنا، نماز میں کھیلتے رہنا، یہ سب منافقین کی علامات ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آخری سوال آج کے پروگرام کا شرمین صاحبہ کا سوال ہے. کئی مرتبہ اس طرح کے سوالات آئے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے خاندان میں، یعنی عمرے پر قافلہ اگر خاندان والوں کا جا رہا ہے، 5 یا 6 قریبی خاندان کی قابل اعتماد عورتیں ہیں، عورتوں کے محرم ساتھ نہیں ہیں، تو کیا یہ عورتیں، یعنی خاندان والوں کی جو عورتیں ہیں پوری، یہ خواتین، یہ عمرے کو جا سکتی ہیں؟ بغیر محرم کے عمرے کا سفر نہیں کریں. عمرہ جو ہے وہ نفلی سفر ہے، ٹھیک، فرض نہیں ہے.
اس نفلی سفر میں اس طریقے سے جانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ائمہ کیا مناسب عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو محرم ہوں ان کا ساتھ ضروری ہے، محرم کے ساتھ ضروری ہے، اور ہر عورت کا اب جو محرم ہے، یہ نہیں کہ یعنی ایک خاتون ہے وہ چلی گئیں اپنی بہن کے ساتھ، بہن اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی اپنے بہنوں، ان کے تو بہنوں ہی ہوئے، وہ تو بہنوں ہی محرم نہیں ہوتا۔ بہنوں ہی محرم نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک محرم کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ کئی اور محرم خواتین ہوں، ہاں، والدہ بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہیں، بیٹی بھی ساتھ ہے، بہن بھی ساتھ ہے، تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے اس کی۔ لیکن یہ کہ کسی غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کا سفر وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اور آپ نے کیا بات فرما دی، سبحان اللہ، کہ یہ نفلی عبادت، نفلی عبادت ہے، عمرہ نفلی عبادت ہے، بلکہ حج بھی ایک ہی ہے، حج بھی زندگی میں حج فرض حج ایک ہی ہے، تو پہلے حج کے بعد جتنے حج ہیں سب نفلی حج، سب نفلی حج ہیں۔ اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی ہے، عمر بڑی ہو گئی ہے، حج فرض تھا نہیں ادا ہو سکا ہے، وہاں حج کسی وجہ سے اس وقت ادا نہیں ہو سکا، فرض ہو گیا تھا، تو پھر وہاں علماء نے کچھ گنجائش رکھی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اس طریقے سے بہنوئی ہیں یا کوئی ایسے ہیں جو مسلمانوں کی جماعت ہے، اس کے ساتھ گنجائش رکھی ہے، لیکن ویسے عمرے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، عمرے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب آپ کا بڑا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں وجہ، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا حل ہم تک پہنچے۔ تو یہ 2 دن ہم نے جید مفتی صاحب ہمارے ملک کے کوئی بھی ان کو بلاتے ہیں، کوئی بھی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت قابل اور بہت ممتاز نام ہمارے ملک کا صاحب نگاہ، ان کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ان کی خدمت میں آپ کے سوالات رکھتے ہیں یکے بعد دیگرے۔ اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سے افراد جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ہمیں شکایت کرتے ہیں ہم سے کہ ہمارا نمبر نہیں آیا، ہمارا سوال ہم انتظار کر رہے ہیں، تو ان کا سوال کیوں میں لگ جاتا ہے، اور جو ہی ان کا نمبر آئے گا ان کے سوال کا جواب مفتی صاحب عطا فرما دیں گے۔ لیکن کیونکہ ایک پروگرام میں 10-12 سوالات ہی ہم لے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی تاخیر ہوگی، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ آپ کا سوال نہ رکھا جائے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اسے گناہگار کر دے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اسے گناہگار کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار